حدیث نمبر 1088 1088 حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مکی بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں یزید بن ابی عبید رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے خبر دی. وہ کہتے ہیں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ میں شہر مدینہ سے جنگل کی طرف نکلا، سٹی کے باہر جنگل علاقے میں جنگل کی طرف نکلا، اور یہاں تک کہ میں ایک پہاڑ کے کارنر پر آیا، ایک بڑا پہاڑ تھا، میں اس کے کارنر پر آیا جہاں سے مطلب راستہ ٹرن ہو رہا تھا، میں وہاں پر پہنچا. وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جن کا ہم بارے میں لکھ چکے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کا ایک غلام وہاں پر دوڑتا ہوا آیا، اس سے ملاقات ہوئی اور ذرا پریشان تھا وہ غلام. تو میں نے پوچھا ویحک ما بکا، اے غلام کیوں اتنا پریشان کیوں دکھ رہا ہے، تو کیا قصہ کیا ہے؟ قال اخذت لقاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غلام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنیوں کو چرا لیا گیا. وہ غطفان اور کیا کہتے ہیں فزار، بنو فزار اور غطفان کے قبیلے کے لوگ آئے تھے، غالباً فزار تھے اور فزار تھے اور غطفان تھے، یہ دو قبیلوں کے لوگ، دشمن تھے یہ اسلام کے، تھوڑا سا فاصلے پر رہتے تھے مدینہ سے. یہ لوگ حملہ کیے اور دیکھے کہ وہاں پر کوئی خاص لوگ نہیں ہیں اور چند ایک چرواہے وغیرہ اس طرح سے غلام لوگ ہیں حفاظت کرنے پہ، تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ دینے والی اونٹنیوں کو لے کے یہ لوگ فرار ہو گئے، اس لیے میں پریشان ہوں. فصرخت 3 صرخات، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میں 3 مرتبہ بہت قوت سے چیخا. اسمعت ما بین لابتیہا، میں اتنی زور سے چیخا، اور الفاظ تھے یا صباحا یا صباحا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ ہوا جی، یا صباحا یا صباحا کہہ کے میں 3 مرتبہ اتنی زور سے چیخا کہ مدینے کے دونوں کونوں تک اس کی آواز گونجی. اتنی زور سے میں چیخ لگایا، اور اس کے بعد ثم اندفعت حتى القاهم، پھر اس کے بعد میں تیزی سے وہ جو راستے پہ وہ لوگ لے کر بھاگے تھے اونٹنیاں، میں ان کے پیچھے لگ گیا. جب میں تیزی سے دوڑا جی، وقد اخذوها، وہ لوگ تو لے کے نکل گئے تھے، فجعلت ارمیہم، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھا تو میں ان کے اوپر تیر چلانا شروع کیا، تیر ہوگا یا بھالا ہوگا، میں ان کو دور سے نشانہ لگانا شروع کیا. واقول، اور یہ الفاظ میں کہہ رہا تھا، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع. وہ شعر عرب حضرات کو جو ہے جب تیزی سے فلوئنس میں کچھ بولنا ہوتا تو سیدھا عربی آ جاتی تھی اس زمانے میں، تو وہ تیزی سے کہنے لگے کہ میں ابن الاکوع ہوں، آج کیا کہتے ہیں کمینوں کی خیریت نہیں ہے، آج کمینے لوگ کی خیریت نہیں ہے، آج میں آ گیا ہوں، آ جاؤ میرے سامنے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ بچانے کے لیے وہ دوڑتے، وہ حالانکہ وہ لوگ زیادہ تھے لیکن یہ پہنچے اور ایک ساتھ ان کے اوپر 3 تیر چلانے لگے. وہ کہتے ہیں فاستنقذتها منهم قبل ان يشربوا، وہ لوگ اونٹ لے کے دوڑے، ایک جگہ پر رکے تھے اور پیاسے ہو گئے تھے کیونکہ بھاگ دوڑ ہوئی تھی، وہ لوگ پانی پینے رکے تھے. میں ایسا تیر چلایا ان کے اوپر کہ وہ پانی پینے سے پہلے ان کو چھوڑ کر وہاں سے ہٹنا پڑا، اور میں وہ اونٹ بچا لے کر واپس لے کر آیا. فاقبلت بها اسوقه فلقي النبي اسوقها فلقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبلت بها اسوقها فلقيني النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں وہ اونٹنیوں کو لے کے واپس آ رہا تھا، راستے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان القوم عطاش، وہ قوم پیاسی ہے، جو اونٹنیاں چرا کے وہ پانی پینے کے لیے بیٹھے تھے، قوم پیاسی ہے. وانی اعجلتهم ان يشربوا سقيهم، اور میں اتنا تیز ان کے اوپر حملہ کیا اور اتنا تیز وار کیا کہ وہ لوگ اپنا پانی بھی نہیں پی سکے. فابعث في اثرهم، یا رسول اللہ اونٹنیاں تو میں لا لیا ہوں، بس ان کے پیچھے کوئی آدمیوں کو بھیجیے. ابھی اب میں سنگل آدمی جتنا کر سکتا تھا کر دیا. یا رسول اللہ آپ ایک 10-15 آدمیوں کی ٹولی کو اگر تیزی سے ان کے پیچھے بھیجیں گے تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں سزا، ان کو سبق سکھایا جا سکتا ہے. فقال یا ابن الاکوع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن الاکوع ملکت فاسجع، ابن الاکوع بس آپ اونٹ کو کنٹرول میں لے چکے ہیں، تھوڑا نرمی میں آ جائیے، تھوڑا نرمی میں آ جائیے. ان القوم یقرون فی قومہم، بے شک قوم اپنے، یہ جو لوگ آئے تھے لٹیرے آئے تھے، یہ لوگ اپنی قوم میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے ان کو کیا کہتے ہیں سپورٹ ملتا ہے، وہاں سے ان کو سپورٹ ملتا ہے. یعنی اب میں 10-15 آدمی کو ان کے پیچھے بھیجوں گا تو اب وہ ٹولی چوروں کی ٹولی نہیں ہے، اب وہ ان کے قبیلے میں پہنچ چکے ہیں، وہاں جائیں گے تو پھر بڑی فائٹ ہو جائے گی،
بڑی فائٹ ہو جائے گی تو سنبھل کر جو ہمارا مال تھا وہ ہم کو واپس مل گیا ہے. تو آپ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھنڈا کیے. اور حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہاں پر بہادری معلوم ہوتی ہے کہ وہ جب لوگ لوٹ کر لے گئے تو پلٹ کے ادھر بھاگ کے نہیں ہے مدینہ کی طرف 4 آدمی کو بلانے کے لیے، سنگل اکیلے آدمی ہونے کے باوجود جا کر ان کے اوپر اس طرح سے اٹیک کیے کہ وہ، اور پھر چور کے دل میں چوری کا ڈر بھی ہوتا نا تو پھر وہ بھاگے، وہاں سے بھاگے. ٹھیک ہے.